القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. صلوات بر محمد وآل محمد. اپنے آپ کو اور آپ حضرات کو تقوی اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ یہ ماہ مبارک ذی قعدہ منسوب ہے حضرت امام علی بن موسی الرضا علیہ السلام سے، کہ اس ماہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، اور کچھ روایات کے مطابق اسی ماہ میں ہی اس کے تیسرے عشرے میں آپ کی شہادت واقع ہوئی، اگرچہ مختلف روایات ہیں، آخر سفر کی روایات بھی ہیں۔ بہرحال آپ کی ولادت باسعادت کے یہ دن تھے، 11 ذی قعدہ کو آپ کا یوم ولادت تھا۔ اس مناسبت سے ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض ہے۔ پروردگار تمام مومنین کو، عاشقان اہل بیت کو حضرت علی بن موسی الرضا علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے، کہ آپ کی زیارت کرنے والوں کو جو اجر و ثواب اور فضیلت کا ارشاد ہوا ہے وہ بہت بے مثال ہے۔ کہ ایک مقام پر آپ نے فرمایا کہ جو اس دنیا میں غریب الوطنی کی حالت میں میری شہادت ہوئی ہے اور میرے مزار کی جو زیارت کرے گا، میں 3 مقامات میں اس کے دیدار کے لیے آ جاؤں گا۔ ان میں جو سخت ترین مرحلہ ہے وہ حشر کا موقع ہے، جہاں انسان حساب کتاب کا موقع ہے، نکیر و منکر کے سوال کا موقع ہے۔ ان مواقع میں امام علیہ السلام نے وعدہ دیا کہ میں اپنے زائر کی مدد کے لیے یا دیدار کے لیے آ جاؤں گا۔ مولا کا تشریف لانا ہی مدد ہے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جنہوں نے زیارت فرمائی ہے وہ قبول و مقبول فرمائے، اور جو ابھی متمنی ہے ان کی تمنائیں پوری فرمائے۔ امام علیہ السلام ایک ایسے دور میں مشہد لائے گئے، مرو میں، اگرچہ وہ مقام جہاں آپ کو بلایا گیا تھا وہ تو فی الحال ان سرحدی تقاضوں میں کسی اور ملک میں، غالباً ترکمانستان میں واقع ہوتا ہے، لیکن آپ کا مدفن موجودہ شہر مقدس مشہد میں ہے۔ اگرچہ ہر معصوم کے دور میں مکتب کی تبلیغ، ترویج اور دین مقدس کی حفاظت ہوتی رہی ہے، مگر جس وسعت کے ساتھ اور جس شہرت کے ساتھ سامن الحجج کے زمانے میں مکتب کی تبلیغ اور ترویج ہوئی، وہ کسی دوسرے امام کے زمانے میں اس کا موقع میسر نہ آیا۔ دشمن تو کچھ اور چاہتا تھا، اگرچہ وہ تو مولا کو محدود کرنے کے لیے، زیر نظر رکھنے کے لیے اور اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے، اور بالآخر ظاہر ہے شہید کرنے کے لیے آپ کو بالجبر والاکراہ
مجبور کر کے مدینہ سے بلوایا اور آپ راضی نہ تھے، اور آپ وہ واحد امام معصوم ہیں کہ جنہوں نے سفر سے پہلے اپنے خانوادے کو اکٹھا کیا اور اپنے اوپر مرثیہ پڑھوایا۔ گویا آپ نے اپنی شہادت کا بھی اشارہ دے دیا کہ اب میں اس سفر سے واپس آنے والا نہیں ہوں۔ مگر اللہ رب العزت نے اپنے ولی کو جو موقع فراہم کیا، ظالم چاہتے کچھ اور تھے مگر خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ آپ نے ان شرائط کے تحت ولایت عہدی کو قبول فرمایا، مگر اسی ظاہری مقام جو آپ کو دیا گیا اس سے آپ نے دین کے لیے، مکتب کے لیے، مذہب کے لیے وہ کارہائے نمایاں انجام دیے جو تاریخ کا حصہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حدیث سلسلۃ الذہب آپ کی حدیث ہے، یہ وہ حدیث ہے کہ جو توحید کی عظمت کو بیان کرتی ہے، اور اس کے سارے راوی معصوم ہیں۔ مسلمانوں کی کتب حدیث میں جو حدیثیں موجود ہیں، ہزاروں میں، لاکھوں میں، ان سب کے جو راوی ہیں وہ غیر معصوم ہیں۔ ظاہر ہے کسی نے رسول اللہ سے سنا، پھر آگے بیان کرتا گیا اور وہ کتابوں میں ثبت ہو گئی، کسی نے کسی امام معصوم سے سنا پھر آگے اسے بیان کیا، تو ایک سلسلہ چلتا رہا، اسے سلسلہ روایت کہتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے ذخیرہ احادیث میں جس کا نام سلسلۃ الذہب ہے، یعنی اس کے شجرے روات میں، یعنی جتنے راوی اس کے پیچھے ہیں وہ سب کے سب معصوم ہیں۔ یہ نیشابور کا واقعہ ہے کہ جب آپ کو لایا گیا تو نیشابور میں آپ کا قیام ہوا، مشہد سے تھوڑے فاصلے پر ایک شہر ہے۔ وہاں سے جب آپ مرو کی طرف روانہ ہونے لگ گئے تو تاریخ نے بتایا کہ ہزاروں قلم اور کاغذ اٹھائے کاتب، شاگرد یعنی اہل قلم، اہل علم آپ سے کچھ سننے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ عرض کیا گیا کہ ابن رسول اللہ، آپ کوئی حدیث ہمیں، کوئی فرمان سنائیں۔ ہزاروں لوگ سننے اور لکھنے کے لیے تیار تھے۔ جب تقاضا بڑھ گیا تو آپ اماری پر سوار ہو چکے تھے، تو آپ نے وہ حدیث بیان فرمائی۔ شور بہت تھا، استقبال کے لیے لوگ بہت آئے ہوئے تھے، خداحافظی کے لیے شور تھا۔ آپ نے ایک اشارہ فرمایا، وہ شور تھم گیا۔ غالباً یہ اشارہ تکوینی تھا کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا معجزاتی اشارہ تھا، جس سے سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے یوں حدیث بیان فرمائی کہ سمعت ابی، میں نے اپنے بابا سے سنا، حضرت موسیٰ بن جعفر سے، اور انہوں نے اپنے بابا سے سنا، اور انہوں نے اپنے پدر بزرگوار سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا۔ اسی طرح سب اماموں کا تذکرہ آ گیا، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے پدر عظیم الشان علی بن ابی طالب علیہ السلام سے سنا، اور انہوں نے رسول خدا سے سنا، اور رسول خدا کو جبرائیل نے بیان کیا، اور جبرائیل نے اللہ سے سنا۔ گویا یہ سلسلہ حدیث ایک امام معصوم کی زبان سے جاری ہوا اور اللہ پر جا کر ختم ہو گیا، اور بیچ میں کوئی غیر معصوم نہیں ہے، سارے کے سارے راوی معصوم ہیں۔ تو یہ حدیث کیا تھی؟ یہ حدیث یہی تھی کہ قال اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا
कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ला इलाहा इल्लल्लाह का जो कलिमा है वो मेरा किला है। फमन दखल हिस्नी अमिन अमिन आज़ाबी, और जो मेरे किले में दाखिल हो गया तो मेरे अजाब से बच गया, महफूज हो गया। ये इरशाद फरमाया और अपना सर मुबारक अमारी की तरफ अंदर किया, अमारी से सर निकाल के लोगों से मुखातिब थे, और घोड़ा वो ऊँट थोड़ा आगे चला, थोड़ा सा आगे चला तो लोग लपक गए कि आपकी खुदाफिजी के लिए आए हुए थे। इतने में आपने फिर सर अतहर बाहर निकाला और एक इशारे से फिर शोर व गौगा को खामोश कर दिया। फरमाया बिशरूतिहा, अलबत्ता कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा किला है, और जो इस किले में दाखिल होगा वो मेरे अजाब से बचेगा, मगर इसकी कुछ शर्तें हैं। वह अना मिन शुरूतिहा, और मैं उन शराइत में से हूँ। गोया विलायत अहली बैत को शर्त कबूलियत कलिमा करार दे दिया। कलिमा तय्यबा का जो इकरार करता है वो बिलाशुबह किला खुदा में दाखिल होता है, मगर शर्त के बगैर दाखिल नहीं हो सकता। अगर हो भी गया तो उससे कलिमा कबूल नहीं होगा। कलिमा तब कबूल होगा जब विलायत अहली बैत को भी कबूल करेगा और विलायत अइम्मा को कबूल करेगा। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की वो मशहूर हदीस है जो हदीस सिलसिलतुल ज़हब से मशहूर है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ज़माना साइंसी और इल्मी एतबार से तारीख़ इस्लाम में तरक्की का ज़माना था। गोया एक बड़ी तब्दीली आ रही थी आलम इस्लाम में। यूनान से फ़लसफ़े का तर्जुमा हो रहा था, और ईरान से, हिंद से और उस दौर के दीगर तरक्की याफ्ता इलाक़ों से उलूम की तरवीज हो रही थी, तर्जुमा हो रहा था। आलम इस्लाम में उलूम दाखिल हो रहे थे, आलम इस्लाम से उलूम की तरवीज और इशाअत हो रही थी। ये एक इल्मी दौरा था जो 100 साल, जो एक सदी थी, उसमें इल्मी तहव्वुलात और तब्दीलियाँ बहुत आ रही थी और आ चुकी थी। बड़े बड़े दानिशमंद बहुत बड़े दावे करते थे कि वो दुनिया में मारूफ साइंसदान हैं, दानिशमंद हैं, उक़ला हैं, साहिबान फ़िक्र हैं। उस दौर में इमाम आली मकाम विलायत अहदी जो उन पर थोपी गई थी, विलायत अहदी, उस मकाम पर आए हुए थे। तो मामून और रशीद ने चाहा कि इस इल्मी दुनिया में अली इब्न मूसा रज़ा को शिकस्त देना लाजिम है, ताकि इनकी बदनामी हो जाए, इनकी कमज़ोरी साबित हो जाए। बड़े बड़े नाम थे इल्म की दुनिया में उस वक्त, मुस्लिम भी थे, गैर मुस्लिम भी थे, ज़्यादातर गैर मुस्लिम थे। तो उसने एक मजलिस मुबाहसा का अहतमाम किया। मुनाज़रा आप कहिए, मुबाहसा मुकालमा कहिए, और दुनिया जहाँ के बड़े बड़े पढ़े लिखों को इकट्ठा किया जिनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता था। ऐसे लोगों को इकट्ठा किया, बज़ाहिर एक इल्मी मुबाहिसा और मुनाजरा की महफिल तश्कील दी, लेकिन साजिश यही थी कि इसमें इमाम को हराया जाए और इमाम के इल्मी मकाम को, इमाम के विलाई मकाम को मुतासिर किया जाए और लोगों पर यह जाहिर कर दिया जाए कि जो तुम अपने इमाम को सबसे बढ़कर समझते हो और सब दुनियाए इल्म में सरदार इनको करार देते हो, ये भरम ख़त्म हो जाए और दूसरे लोगों का नाम पैदा हो जाए और इस तरह से इमाम की तनक़ीस की जा सके और इमाम की बरतरी को चैलेंज किया जा सके। ज़ाहिर है उसने ऐसा बहुत बड़ा एहतमाम किया और उसमें उस वक्त के सबसे बड़े मशहूर दानिशमंदों को, पढ़े लिखों को
اور بہت معروف ناموں کو اکٹھا کیا، اور اس میں پھر مسلمان دانشمند بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، مگر انہیں امام رضا علیہ السلام کے مقام علم اور مقام معرفت اور ان کا جو مرتبہ روحانیت ہے اس سے یا تو آشنائی نہیں تھی، یا وہم و گمان کا شکار تھے کہ کہیں سے تو ان کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اس محفل کے اندر امام رضا علیہ السلام نے سبھی کو مات و مبہوت کر دیا۔ ان میں سے بہت سارے دانشمند مشرف بہ اسلام ہوئے جو مسلمان نہیں تھے، اور جو مسلمان تھے وہ اپنی شکست مان کر امام کے سامنے خاضع ہو گئے، جس کے نتیجے میں جس مقصد کے لیے وہ محفل منعقد کی گئی تھی وہ مقصد ان کا تو پورا نہ ہوا، مگر اس سے مقام امامت بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ مقام امامت کتنا بڑا ہے، مقام علم امام کتنا زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے ولی کو کسی بھی فرد سے دنیا کے وہ ظاہر شکست خوردہ کیسے کرا سکتا ہے؟ پروردگار قاہر ہے، اور پروردگار کی قوت سبھی قوتوں پر غالب ہے، اور قوت الہیہ کے نمائندے ولی خدا اس دنیا میں ہوتے ہیں۔ کیا اس وقت کوئی ولی اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو شکست دینے کا سوچ سکتا ہے؟ اگر وہ سوچے گا بھی تو وہ سوچ میں شکست کھائے گا، اس لیے کہ ولی خدا کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ امام علی مقام کی شہرت مزید بڑھ گئی، اس شہرت سے آپ نے اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ جتنی شہرت آپ کو نصیب ہوئی وہاں پر اس شہرت سے دین کے لیے فائدہ اٹھایا، اس شہرت سے مکتب کی ترویج کے لیے فائدہ اٹھایا، اور اس شہرت سے معاشرے کے اندر اخلاقیات کو عام کرنے، عدل و انصاف کے تصور کو عام کرنے، اور حقیقی ولایت کے اس نورانی چہرے کو دکھانے کے لیے آپ نے استفادہ فرمایا۔ اور اسی طریقے سے آپ نے ہر وہ موقع جو میسر آیا آپ کو ان 3 سالوں کے اندر، اس موقع سے مکتب اسلام کی ترویج کے لیے، دین مبین اسلام کے ان پوشیدہ رازوں سے پردہ ہٹانے کے لیے فائدہ اٹھایا۔ اور تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ آپ نے کسی بھی لمحے کو جانے نہیں دیا کہ ایک مرتبہ آپ سے تقاضا کیا گیا کہ آپ نماز عید پڑھا دیں، تو آپ نے معذرت فرمائی کہ نماز عید وہی پڑھا لے جو پڑھا رہا ہے، مگر آپ سے اصرار کیا گیا کہ آپ نماز عید پڑھا دیجیے گا، تو آپ نے فرمایا اگر مجھ سے ہی نماز عید پڑھوانی ہے تو میں اپنے جد رسول اللہ اور امیر المومنین کی سیرت پر چلتے ہوئے نماز پڑھا لوں گا۔ میں ان کی سیرت کے مطابق نماز عید پڑھا لوں گا۔ قبول کیا گیا، اور آپ نے لباس پاکیزہ زیبتاً فرمایا۔ حکومتی افراد آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے کہ عیدگاہ تک آپ کے ساتھ جا سکیں، لباسوں میں تھے، فوجی عسکری افراد ظاہر ہے اپنے لباس رزم میں تھے، جوتے، لباس، وردی، اور بہت سارے لوگ آپ کے بیت الشرف کے ارد گرد کھڑے تھے کہ آپ کے ساتھ نماز عید کے لیے عیدگاہ جایا جا سکے۔ آپ اس حال میں ایک ردا دوش مبارک پر ڈال کر تکبیر گویاں گھر سے باہر نکلے، اور پائے مبارک برہنہ جوتے کے بغیر، اور تکبیر اس انداز سے آپ کہہ رہے تھے کہ گویا محسوس کیا گیا کہ مرو کے در و دیوار آپ کے ساتھ تکبیر کہہ رہے ہیں۔ تو سبھی لوگ مجبور ہو کر اپنے جوتے اتارے، بڑے بڑے عسکری افراد نے
اور سیاسی لوگوں نے، عوام نے، اور آپ کی پیروی میں، آپ کی اطاعت میں چلنے لگے، سب بلند آواز سے تکبیر کہنے پر گویا اندر سے وہ مجبور ہو رہے تھے، بس آدھا راستہ ہی کاٹ لیا تھا، اسی نہج پہ جا رہے تھے۔ مخبروں نے خبر دی حکومتی ایوانوں میں مامون الرشید کو کہ اگر علی بن موسیٰ الرضا اسی حال میں جائیں، عیدگاہ تک پہنچیں، خطبہ دیں اور پھر واپس اسی حال میں گھر آئیں گے تو سمجھیے اس وقت تک آپ کا تختہ الٹ چکا ہوگا۔ بس خطرہ محسوس کیا گیا، آدھے راستے سے افراد بھیج کر آپ کو کہا گیا کہ خلیفہ کی طرف سے پیغام ہے کہ آپ زحمت نہ کیجیے، آپ گھر تشریف لے جائیے، نماز وہی مولانا پڑھا دیں گے جو پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ امام وہیں سے پھر واپس گھر تشریف لائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جب امام میدان میں نکلتے ہیں تو پھر اس طرح نکلتے ہیں کہ نہ کسی کا خوف دل میں ہوتا ہے، نہ کسی کا لحاظ ہوتا ہے، بس خوف کسی کا ہے تو وہ اللہ کا ہوتا ہے، اور لحاظ کسی کا ہے تو دین خدا کا ہوتا ہے۔ امام اسی انداز سے ہی دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک حدیث آخر میں مولا امام رضا علیہ السلام کی عید کی مناسبت سے بطور عیدی کے ہمارے لیے ہو جائے عرض کروں گا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ آپ نے فرمایا رحم اللہ عمران احیا امرنا، اللہ رحمت کرے اس شخص پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ قیل یا ابن رسول اللہ وما امرکم، عرض ہوا یا ابن رسول اللہ آپ کا معاملہ کیا ہے جسے زندہ کرنے پر آپ نے دعا دی؟ آپ نے فرمایا تعلم علومنا، ہمارے علوم کو سیکھے، وعلمہ الناس، اور لوگوں کو سکھائے۔ یہ حدیث صرف طلبہ دین کے لیے نہیں ہے، یہ حدیث سبھی کے لیے ہے کہ ہمارے علوم کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ صرف سیکھ کر خاموش ہو کر نہ بیٹھے، کردار سے سکھائے، گفتار سے سکھائے، کسی بھی طریقے سے ہمارے علوم کو پہنچائے۔ فَإِنَّ النَّاسَ، حدیث کا یہ آخری حصہ بہت اہم ہے۔ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا، دنیا والے اگر ہمارے کلام کی خوبیوں اور حسن کو سمجھ سکیں تو لَاتَّبَعُونَا، وہ ہماری پیروی کریں گے۔ دنیا کے اندر اگر ائمہ کی پیروی نہیں ہو رہی ہے تو اس کی دیگر وجوہات کے ساتھ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کا کلام دنیا تک ہم نہیں پہنچا سکے۔ تقاضوں کے مطابق، جدید تقاضوں کے مطابق ان ہستیوں کے کلام کو، علوم کو سیکھنے کی ضرورت ہے، پھر اسے بہت بہتر انداز میں امانت داری کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ دنیا تک پہنچانے کی ضرورت ہے۔ ناس فرمایا لوگوں تک، دنیا والوں تک پہنچائیں تو اس پر خدا کی رحمت کی دعا فرمائی ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان کے علوم سیکھنے، خود عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المیامین المنتجبین، لا سیما علی وصیہ و وزیرہ و خلیفتہ بلا فصل علی بن ابی طالب علیہ افضل صلوات المصلین۔
وعلى ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى ولديه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر المهدي صلوات الله عليهم أجمعين الذي بيمنه رزق الوراء وببقائه بقية السماوات والأرضون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. صلوات بر محمد وآل محمد. اوصیکم عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ. ایک بار پھر آپ سب کو اور اپنے آپ کو تقوی اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہوں کہ تقوی زاد راہ ہے اور باعث قبولیت اعمال ہے. نیکی کی منزل ہرگز نہیں پاؤ گے جب تک تم راہ خدا میں اس میں سے خرچ نہ کرو گے جس کو تم پسند کرتے ہو. تو یہ انفاق کے بارے میں قرآن مجید کا ایک واضح اور روشن اخلاقی اور شرعی حکم ہے. جہاں انفاق واجب ہے وہاں تو واجب ہی ہے، جہاں واجب نہ بھی ہو تو مستحبی انفاق اور اخراجات میں بھی اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ کرو. ناپسندیدہ چیزوں میں سے خرچ کرنے کی نہیں ہوئی ہے. اگرچہ ممکن ہے کسی کی ضرورت پوری ہو جائے، مگر اخلاقی طور سے یہ ایک پستی ہے کہ میں اپنے ناپسندیدہ کوئی چیز اٹھا کے کسی کو دے دوں. پسندیدہ چیزوں میں سے اگر پیسے پسند ہے تو اس میں سے، اگر کچھ پسندیدہ جوڑے ہیں تو اس میں سے ایک جوڑا کسی فقیر کو دے دیا جائے، کسی حقدار کو دے دیا جائے، کسی محنت کش کو دے دیا جائے، کسی زحمت کش کو. اور یہ دن بھی مزدوروں کے دن کے طور سے دنیا کے اندر منایا جاتا ہے. اگرچہ اسلام میں ایک دن کسی مزدور کے لیے، ایک دن والدین کے لیے، ایک دن بچوں کے لیے، ایک دن کسی کے لیے، اس قسم کی کوئی تقسیم نہیں ہے. اسلام میں ایک مستقل تعلیم ہے جو ہر وقت کے لیے ہے، مگر دنیا والوں نے یاد دہانی کے لیے، ذہنوں کو متوجہ کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر ایک توازن کو قائم رکھنے کے لیے اپنے تئیں کوئی کوششیں کی ہیں کہ سال میں ایک دن مثلا مزدوروں کے لیے ہو، ان کے حقوق پر بات کی جائے، ان کی سلب شدہ حقوق کو واپس دلانے کی کوشش کی جائے اور ان کی محنت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے. مزدور سے مراد صرف یہاں بیلچہ لے کر سڑک پہ یا کنسٹرکشن میں کام کرنے والا نہیں ہے. وہ بلا شبہ مزدوروں کا ایک نمایاں فرد ہے، مگر مزدور سے مراد ہر محنت کش، ہر زحمت کرنے والا، ہر وقت صرف کرنے والا، توانائی صرف کرنے والا، اپنی قابلیت اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے معاشرے کے اندر انسانیت کے لیے اور سماج کے لیے کام کرنے والا حق رکھتا ہے. اس کے حق کا اعتراف کیا جائے اور اس کے حق کو جتنا بنتا ہے دے دیا جائے. یہ بھی انفاق کا حصہ ہے کہ تم جب کام لیتے ہو، کسی کا ٹائم لیتے ہو، کسی کی توانائی لیتے ہو، کسی کی محنت سے فائدہ اٹھاتے ہو تو اس کو بھی اس کی محنت کا صلہ دیا جانا چاہیے. ریاستی بنیاد پر بھی، ریاستی طور پر بھی مزدوروں کو کام کا تحفظ ملنا چاہیے.
ان کے جاب کی حفاظت ہونی چاہیے، انہیں یقینی ہونا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں تو اس کا صلہ مجھے ضرور مل جائے گا۔ اور کسی بھی مزدور کو بھی کسی کام لینے والے سے یہی امید ہونی چاہیے کہ وہ اس کا حق پورا دے گا، اس کا حق سلب نہیں کرے گا۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، دنیا میں بالعموم اور ہمارے معاشرے میں بالخصوص مزدوروں کا حق اس طرح ادا نہیں کیا جاتا جس طرح وہ حقدار ہے۔ پہلے تو اتنی مزدوری طے ہی نہیں ہوتی ہے جتنی مزدوری اس کو طے ہونی چاہیے، اور پھر بہت ساری جگہوں پہ اگر برائے نام حکومت کی جانب سے کوئی کم سے کم مزدوری کا تعین ہو بھی جاتا ہے تو اس پر عمل درآمد کی کوئی ضمانت نہیں دی جاتی ہے۔ کتنے لاکھوں مزدور ہمارے ملک کے گوشوں کنار میں، شہروں میں، گھروں کے اندر، کارخانوں کے اندر، زمینوں کے اوپر اور بہت سارے جگہوں پہ کام کرتے ہیں، مگر اپنے حق سے بہت درجہ کمتر مزدوری پہ کام کرنے پہ مجبور ہیں۔ اور یہ کوئی اس کے لیے دلیل اور ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر بازار میں، ہر مارکیٹ میں اور ہر کنسٹرکشن کی جگہ پہ اور ہر گھر میں یا بہت سارے گھروں میں اس کا ثبوت مل ہی جائے گا، اس لیے کہ جن کے گھروں میں ملازم ہیں، نوکر ہیں، ان کو ان کے گھر والے کتنا دیتے ہیں مہینے میں، یا ان کی ضروریات کا کتنا خیال رکھتے ہیں، انہیں کس قدر ان کے کام کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ملازم ہو گھر کا اور اسے پوری مزدوری دی جاتی ہوگی، کہیں کہیں رحم دل لوگ ہوں گے، انصاف پسند لوگ بھی بیچ میں ہیں الحمدللہ، مگر اکثریتی بنیادوں پر ہمارا معاشرہ غریبوں کے لیے، محنت کشوں کے لیے اور زحمت کرنے والے لوگوں کے لیے ظالم ثابت ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ڈنڈے کے زور پہ لینے والوں کو تو اس کا حق مل ہی جاتا ہے، اس لیے کہ وہ خود زور رکھتا ہے، وہ زبردستی کر سکتا ہے، وہ کوئی ایسا ذریعہ استعمال کرتا ہے اپنا حق لینے کے لیے، ان کو تو ان کا حق مل جاتا ہے۔ مگر جو ضعیف ہے، جو ناتواں ہے، جو کمزور ہے، کیا اسے بھی حق مل جاتا ہے؟ بلا شبہ ہمارے معاشرے میں ہم نے جو مشاہدہ کیا ہے اور کر رہے ہیں مسلسل، ان کو ان کا حق نہیں ملتا، اور وہ پیس دیے جاتے ہیں، وہ رون دیے جاتے ہیں، ان سے مفت میں یا بہت کم مزدوری میں کام لینے کی کوشش کی جاتی ہے اور کام لیا جاتا ہے۔ ان کے کام کی کوئی قدر نہیں ہے، ان کو کوئی تحسین نہیں کرتا، ان کو کوئی سالانہ بنیادوں پہ، ماہانہ بنیادوں پہ یا زندگی میں ایک بار کسی سٹیج پر بلا کر انہیں کوئی شاباش نہیں دی جاتی ہے، انہیں کوئی لفافہ نہیں تھاما جاتا ہے۔ کیا مزدوری کرنا اور قلم لے کر کے کرسی پہ کام کرنے میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ ایک قسم کی مزدوری کر رہا ہے، وہ ایک قسم کی مزدوری کر رہا ہے۔ اس کو تو آپ میڈل پہ میڈل دیے جا رہے ہیں، اس کو تو آپ کپ پہ کپ دیے جا رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بغیر کسی چیز کو فتح کیے کرنل صاحبان، جنرل صاحبان، بریگیڈیئر صاحبان کو تمغوں پہ تمغے دیے جاتے ہیں جنہوں نے 1 انچ زمین نہیں فتح کی ہوتی ہے، اور اس ملک کے سارے مراعات ہڑپ کرنے والے حضرات ہوتے ہیں۔ ان کو میڈل دینے کے بجائے نچلے فوجیوں کو کیوں نہیں دیا جاتا جو جان ہتھیلی پہ لے کے کبھی وزیرستان میں، کبھی بلوچستان کے پہاڑوں میں، کبھی انڈیا کے بارڈرز کے اوپر، کبھی دہشت گردوں سے لڑتے ہوئے جان کی بازی ہار جاتے ہیں، ان کو کسی سٹیج پہ بلا کے ان کو کوئی ایسا تمغہ دیا جائے؟ بہت کم واقع ہوتا ہے۔ سارے تمغے اوپر والے اپنے سینے پہ سجاتے ہیں، جو کہ جھوٹے ہیں تمغے سارے، یعنی سچے تمغے نہیں ہیں، جس کا وہ حقدار نہیں تھا، بس اپنے اثر و رسوخ سے اس نے لے لیا۔ تو ایسے بہت سارے حرام خور ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہو گئے ہیں، خواہ بیوروکریسی میں ہوں، خواہ ملٹری میں ہوں، خواہ سیاست دانوں میں ہوں، خواہ دوسرے جو شعبے ہیں صحافت میں ہوں،
تعلیم کے شعبے سے وابستہ، یعنی یہاں پر اثر و رسوخ اور غلط طریقوں سے اپنے آپ کو نوازنے اور اپنے ساتھیوں کو نوازنے کا سلسلہ عروج پر ہے، جبکہ اس ملک کے لاکھوں مزدور اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، جن کا چولہا جو ہے ٹھنڈا ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے۔ ارے بے رحمو، تمہیں اتنا رحم نہیں آتا کہ اس مہنگائی میں پیٹرول 400-500 روپیہ تک پہنچا دیا اور تم جو ہے 5000 سی سی کی گاڑی میں ادھر ادھر پھر رہے ہو، اور یہ غریب مزدور سائیکل پر بھی نہیں جا سکتا اور بسوں سے بھی سفر نہیں کر سکتا، نہ اس کی تنخواہ میں کوئی اضافہ ہے، نہ اس کی مزدوری میں کوئی اضافہ ہے، نہ اس کی مراعات میں کوئی اضافہ ہے، اور تم جناب علی اپنی عیاشیوں کو کم کرنے کے بجائے عوام کی جیبوں کو کاٹنے میں مصروف ہو۔ شرم مگر تم کو نہیں آتی ہے کہ جس ملک کے اندر جنگ لگی ہوئی ہے، میں 2 ہفتہ پہلے وہاں پر تھا، وہاں ہر چیز سستی کر دی ہے انہوں نے جنگ کی وجہ سے لوگوں کے لیے، اور تم نے ہر چیز مہنگی کر دی۔ یہاں پہ جنگ کہیں لگی ہے، مہنگائی کہیں پر کر دی ہے۔ یہ بحث بہانے کے تلاش میں ہے کہ کچھ کہیں ہوا چلے، کوئی طوفان اٹھ جائے تو یہاں مہنگائی کر دے۔ ارے جس ملک میں جنگ لگی ہوئی ہے، جس کی اندر کچھ تباہیاں بھی ہوئی ہے، مگر انہوں نے اس جنگ کا ذرا بھی بوجھ اپنے عوام پر نہیں ڈالا، خود ہی اٹھا لیا، حکومت نے اٹھا لیا۔ اگر اس کی تفصیل بیان کروں تو میرے پاس بہت ساری تفصیلات ہے۔ میں 20 دن وہاں قیام کر کے آیا ہوں عین جنگ کے بعد اور جنگ کے دوران میں، اور اس ملک نے اپنے عوام کو ساری سہولتیں دی ہوئی ہے۔ کوئی ایسی پریشانی جنگ کی وجہ سے ان کے عوام کے کسی بھی فرد کو نہیں ہے، اور اس جنگ کی وجہ سے ہماری ساری عوام کو پریشان کر دیا ہے۔ کیا یہی مزدوروں کا حق دینا ہے؟ سیمینار کرنے سے مزدوروں کا پیٹ بڑھتا ہے، مقالہ لکھنے سے، آرٹیکل لکھنے سے مزدوروں کا پیٹ بڑھتا ہے۔ مزدوروں کا خیال نہ کرنے والا ملک، محنت کشوں کا، ضعیفوں کا، جو اس ملک کی ترقی میں جن کا خون پسینہ ہے، اس ملک کی ترقی میں انہوں نے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں، کوئی پتہ نہیں بلڈنگ سے نیچے گرتا ہے، کوئی سیمنٹ کے نیچے دبتا ہے، کوئی سریے کے نیچے مرتا ہے، اس طرح کر کے وہ اس ملک کی عمارتیں کھڑی کرتے ہیں، اس ملک کی سڑکیں بچھاتے ہیں، اس ملک کے اندر ترقیاتی سارے کام یہی کرتے ہیں۔ یہی عوام ہیں جنہوں نے اس ملک کو زندہ سلامت رکھا ہوا ہے، مگر اس عوام پر مسلط وہ حرام خور حکمران، پچھلے ہوں یا ابھی کے ہوں، وہ سب اس میں، اس گناہ میں، اس جرم میں اور اس ظلم میں سب شریک ہیں کہ یہاں کا مزدور آج دنیا میں اس قدر پریشان ہے کہ وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہے۔ وہ تو دین اسلام کا چونکہ دل دادا ہے تو خودکشی سے بچتا ہے، وگرنہ یہاں لاکھوں لوگ خودکشی میں مجبور ہو چکے ہوتے۔ کیوں ہمارے ملک سے جان ہتھیلی پر لے کر جوان کسی اور یورپی ملک میں یا کسی اور کنٹری میں جانا چاہتا ہے، صرف روزگار کے لیے، بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، فیملی کی عزت بچانے کے لیے، والدین کے علاج معالجے کے لیے؟ اس ملک کے اندر ایسا 70-80 سال سے کیوں ظلم کا بازار گرم ہے؟ یہ ظلم کب ختم ہوگا؟ کب یہ ظلم کم ہوگا اور ختم ہوگا؟ اس میں اگرچہ عوام کا بھی قصور ہے کہ وہ آواز بلند نہیں کرتے اور ان کے گلے میں ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں، ان حرام خوروں کے گھروں کو جا کے آگ نہیں لگاتے ہیں، تبھی تو یہ تمہارے اوپر مسلط ہیں۔ مگر ظالم تو ظالم ہے، تم کب تک یہ ظلم جاری رکھو گے؟ یہ ناقابل برداشت ظلم ہے۔ اس ظلم کو جب تک اس کا خاتمہ نہ ہوگا، اس ریاست کی ضمانت کوئی بھی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ ظلم کی بنیاد پر جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ ختم ہونے کی طرف جاتی ہیں، وہ زوال کی طرف جاتی ہیں، اور ایک دن بالآخرہ وہ بری طرح شکست و ریغ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اور جو کفر کے ساتھ مملکتیں جاری ہوتی ہیں، ان میں عدل ہوتا ہے تو وہ زندہ رہتی ہیں، اگرچہ عقیدہ ان کا کفر کا ہوگا، مگر سماجی انصاف ہوگا، سماجی عدل ہوگا تو اللہ اسے قائم رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے۔ جہاں ظلم ہوگا، وہ ظلم کے ساتھ ریاست باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے اس فرمان کے ساتھ میں یہی عرض کروں گا، ریاست سے تو فی الحال کوئی توقع نہیں ہے،
وہاں تو بیٹھے ہوئے سارے لوگ یا بیڑیے ہیں یا خونخوار ہیں، آکٹوپس کی طرح انہوں نے اس ملک کے وسائل پر اپنے چنگل جو ہے وہ اس میں پھنسایا ہوا ہے ملک کے وسائل کو۔ مگر میں اپنے عوام سے، سنی شیعہ عوام سے، ملک کے عوام سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ماتحت کام کرنے والوں پر انفرادی صورت میں رحم ضرور کر لیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ڈرائیور ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی منشی ہے، کوئی کوک ہے، کوئی اس قسم کا کام ہے کرنے والا ہے، تو اس کی تنخواہ ڈبل کر دیں، اپنے وسائل سے کچھ کاٹ کر بھی زیادہ کر لیں۔ اگر وہ 30,000 لے رہا ہے تو وہ اس وقت 60,000 میں ہی چولہا جلا سکے گا۔ اگر وہ 50,000 لے رہا ہے تو وہ 1,00,000 کر کے اس کو دے دیجیے گا، تاکہ وہ بھی عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا، اپنے کم سے کم۔ اگر ریاست فی الحال اس نہج پر نہیں ہے، ریاست کے اوپر مسلط حکمران بیڑیے بنے ہوئے ہیں، خونخوار بنے ہوئے ہیں، آکٹوپس بنے ہوئے ہیں، تو کم سے کم عوام جو ہے وہ اپنے ماتحت کام کرانے والے، کوئی کنسٹرکشن کا ٹھیکیدار ہے، کوئی گھر میں ملازم رکھتا ہے، کوئی اپنے ادارے میں ملازمین رکھتا ہے، ان کے اوپر عدل و انصاف کا تھوڑا سا آپ اجرا کر دیں تو خداوند تعالیٰ رحم فرمائے گا آپ کے اوپر بھی، اور آپ کے رزق میں بھی برکت عطا کرے گا۔ پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ولی اللہ العظم کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اس لیے کہ تمام مصیبتوں کا واحد علاج عدل الہی کا قیام ہے، اور عدل الہی کا کامل قیام ولی اللہ العظم کے ظہور کے ساتھ ہے۔ پروردگار ولی اللہ العظم کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ رب کریم تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا ولی اللہ العظم کے چہرہ انور کی زیارت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ رب کریم تمام دشمنان دین، دشمنان اسلام، دشمنان مملکت خداداد پاکستان، اندرونی دشمن ہیں یا بیرونی دشمن ہیں، ان سب کو نیست و نابود فرما، اور اس ملک کی حفاظت کے لیے، دفاع کے لیے، تحفظ کے لیے دام درم سخن کوشش کرنے والوں کی ہمت اور حوصلے میں اضافہ فرما۔ رب کریم بحق محمد و آل محمد امریکہ اور اسرائیل کو اور ہمارے پڑوسی دشمن ہندوستان کی حکومت کو ان کے عزائم میں ناکام و نامراد فرما۔ رب کریم تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا لشکر اسلام، مجاہدین اسلام اور محافظین اسلام جہاں کہیں بھی کام کر رہے ہیں، پاکستان میں، ایران میں، عراق میں، یمن میں، پروردگار ان کو فتح و نصرت عطا فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد مسلمانوں کو اہل بیت کے پلیٹ فارم پر متفق اور متحد ہونے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم تجھے صدقہ محمد و آل محمد کا حاضرین مجلس کے جو بھی حوائج شرعیہ ہے پورا فرما۔ رب کریم حج کے ایام بھی قریب ہیں، تمام حاجی جا رہے ہیں، پروردگار تمام حاجیوں کے حج کو، اعمال کو قبول و مقبول فرما، ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، دنیا میں محبت و اطاعت آل محمد، قیامت میں انہی کی شفاعت